قاری خلیل احمد جاوید صاحب انہوں نے کہہ رہا ہے کہ مجھے شوہر نے انگریزی میں طلاق دی، میں نکاح، تو کیا انگریزی میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ بالکل واقع ہوگی، ہندی میں بھی دے، سرائکی میں بھی دے، سندھی میں بھی دے، کسی بھی زبان میں دے، بس اس کا ارادہ طلاق کا ہے اگر، اور اس نے طلاق دی، بالکل واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے کتنے موقعوں کی طلاقیں استعمال کی۔ اچھا آپ کا جو اس میں موقف ہے وہ بیان کر دیں، وہ بیان کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو الگ الگ مجلس کی اس نے طلاق دی ہے، الگ الگ موقعوں پہ، جی، اور 3 موقع اس نے استعمال کیے، پھر تو اس پر مغلظہ واقع ہو گئی اور تینوں واقع ہو گئی، وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ اور اگر اس نے الگ الگ موقع پہ 1 یا 2 یہاں تک رکا ہوا ہے اور ابھی عورت عدت کے اندر ہے تو یہ ان کی بیوی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر تیسری بھی دے، اور اگر تیسری نہ بھی دے، صرف پہلی بھی دی اس نے، تو عدت پوری ہونے تک وہ عورت اس کی بیوی رہے گی۔ عدت جیسے ہوگی پوری ہوگی، اس کا یہ پہلا جو نکاح ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب وہ چاہے اگر عورت حاملہ ہے تو عدت اس کی وضع حمل تک چلی جائے گی، بچہ ہونے تک، اور اگر غیر حاملہ ہے تو پھر وہ ثلاثۃ قروء جو ہے کہ 3 دفعہ نہائے پاک ہو تو آپ کسی چیز میں اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میسوی صاحب آپ سے اس میں اتفاق کریں گے شاید۔ جی میسوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے سلسلے میں جیسے کہ ہم پہلی بھی عرض کر چکے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے لحاظ سے 11 شرائط جب تک پوری نہ ہو تب تک طلاق کا امکان نہیں، اور ہمارے ہاں ایک محفل میں 3 طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ یہ بھی فرماتے ہیں ایک محفل میں 3 طلاق۔ جی بالکل، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جاتے ہیں، اب جو گداگر ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ لگتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر ایسی طرح کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ جو بھیک مانگنا ہے، یاد رہے کہ یہ بھیک مانگنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا بلا ایک ضرورت ہے، ایک بندے کی جان جا رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو ویسے بھیک مانگنا ہے اس کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے چہروں پر سے گوشت اتر جائے گا، پھر ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور پوری ان کی ایک ٹیم ہے، علاقے بانٹے ہوئے ہیں۔ اگر روڈ ہے، ڈبل وے ہے، تو تو اس حصے کا ہے، میں بالکل ہے، ادھر والا ادھر نہیں جا سکتا۔ کئی دفعہ چوکوں میں فقیر آپس میں لڑے پڑے، تم میرے علاقے میں کیوں آئے؟ یعنی بالکل بزنس ہے۔ اور شام کو ان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ باقاعدہ گاڑیوں میں ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور ہر فقیر کے پاس موبائل ہیں، ہر چیزیں ہیں، وہ اپنا، اور ان کی پوری آمدنی کا حساب ہوتا ہے، تم نے کتنا کمایا، آج کتنا کمایا۔ جی اس طرح۔ اب وہ کوئی جیسے ایک فقیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھی اللہ کے نام پہ جو ہے مجھے 20 روپے دے دو، تو اس نے 10 روپے دے دی، تو وہ کہنے لگا جی 10 روپے تو دیے لیکن میں نے تو 20 مانگے تھے، تو بولے 10 سے کام چلا لے، بولے 10 سے نہیں چلے گا نا، 10 روپے میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے لے رہا ہوں۔ تو اب یہ تو فقیروں کا حال ہے، بھی مجھے بھی دو اور اس کا بھی مجھے دو، پھر ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم دونوں چائے پیئیں گے یا برگر کھائیں گے، جو بھی کریں گے۔ اچھا وہ پتا ہے کہ یہ سب گرل فرینڈ وغیرہ کرتے کیا ہے؟ پھر برگر کھاتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یہ آگے کے مسائل بھی پتا ہے آپ کو سارے؟ وہ پھر اکٹھے چلیں گے، پھر میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں آتی ہے جی کہ معذرت نہیں، مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ طبیعت کا جیسے بتا رہے ہیں نا، سیالکوٹ میں زیادہ تر شیخ رہتے ہیں، وہاں یہ مشہور ہیں بڑے شیخ، اسے ہاتھ ملاؤ نا تو بولے پھر واپس انگلیاں گن لیا کرو، بعد واپس انگلیاں، ہم لوگ بھی شیخ ہیں کہ واپس 5 آئی ہیں یا 4 آئی شیخ ہم لوگ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، جبھی تو ہم 3 سال سے لڑ لیں، یہ راز تو ہمیں آج پتہ چلا، جبھی آپ 3 سال سے رول رہے ہیں، جی چونکہ ہم بھی شیخ ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ بھی سن لیا کریں کہ جو مل رہا ہے وہ صحیح مل رہا ہے۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے وہ طبعاً کنجوس ہوگا انتہائی، اور وہ والدین ظاہر بات ہے کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، جب کسی کے ماں باپ کسی کے گھر پہ آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بیٹی کا دل چاہتا ہوگا میں خدمت کر کے بھیجوں، تو وہ کچھ خرچہ کرتی ہوگی، ظاہر بات ہے وہ خرچہ خاوند کا ہوتا ہوگا، شاید اس وجہ سے بھی اس کو برا لگتا ہو۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا تھا, ابھی مشرک ہے, اس وقت بھی آپ نے گھر میں آنے سے نہیں روکا. ام حبیبہ کے پاس آئے, وہ ان کی بیٹی ہیں, بس صرف بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا. ہاں بس وہ بستر اٹھایا اور پھر انہوں نے پوچھا یا رسول بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ کہا ابو آپ بستر کے لائق نہیں, اس لیے کہ اس بستر پہ رسول اللہ. بالکل صحیح کہا. تو وہ یعنی لیکن اللہ کے رسول نے انہیں بھی منع نہیں منع کیا. تو ایک مسلم گھرانہ ہے اور مسلم گھرانے میں شادی ہوئی ہے. بھئی حضرت اسماء بنت ابو بکر جو تھی ان کی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا رسول کے, حالانکہ اس نے ایمان نہیں لائی تھی.